بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں، اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہ ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور بڑا گندا بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے۔ اس وقت اس شخص نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر دو۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہوں۔ حضرت سلیمان نے اسے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو فلاں علاقے میں جا کر روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ شخص اس مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی زیر روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں اور برگزیدہ بندوں کو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے انکار ممکن ہی نہیں۔ کل نفس کے ہر زیر و روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگرچہ موت کے بارے میں کوئی اتنی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا، لیکن بزرگان دین اس بارے میں پیشن گوئی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لیں کہ موت واقع ہونے والی ہے۔ چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔
حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن سے نواز رکھا تھا اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، انہیں پتہ تک نہ چلا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں دیوانی ہو گئیں۔ ان کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر تھیں اور سیب اور چھری پکڑے ہوئے تھیں، اور اس کی جگہ پر وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھیں، اپنی انگلیاں کاٹتی رہیں اور انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی روح کو نکالنے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے، کیونکہ ان کی گہری دوستی تھی اور یارانہ تھا۔ جب ہم انسان بھی اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتے ہیں، اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام جب بھی اس علاقے میں آتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملتے اور کہتے ہیں کہ میں فلاں کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں یا فلاں بن فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے آؤ گے یعنی مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر کروں گا۔ دونوں دوستوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گئے، چلنے پھرنے کی سختی ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی، یعنی ان زبان کا ذائقہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور اب جھک کر چلنے لگے۔ رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کہ کدھر آنا ہوا؟ کیا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو کہا نہیں ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے دوست، ہمارے درمیان تو یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آنا ہو تو مجھے پہلے بتا کر آنا، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آنے سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں؟ اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ پورے 7 بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ آپ کو مطلع کرنے کے بعد ہی آپ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا کہ ملک الموت نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں کی روح نکالی تھی اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے ہی کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ تب مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، کیا آپ کو اس بارے میں یاد ہے؟ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا کہ اے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے ہی نہیں آتا تھا، بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس بچے کی باری ہے، اور آج اس نوجوان کی باری ہے تو کل آپ کی بھی ہوگی۔ محترم ناظرین، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا، بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا سنیں تو مطلب موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح نکال کر لے گیا، تو اس محلے کے باقی رہنے والوں پر فرض ہے کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست، ہمسایہ یا رشتہ دار یا بھائی چلا گیا ہے یا باپ چلا گیا ہے، ماں چلی گئی ہے یا کوئی بھی چلا گیا ہے، تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے ہم نے بھی جانا ہے۔
اگر میں اپنی زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے پہلے کچھ اعمال نہ کما لوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارہ ہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ جب زندگی میں 3 علامات پیدا ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے، یعنی کہ موت قریب ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بدن میں توانائی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے یعنی ٹیڑھی ہو جائے، لیکن چھونے کی طاقت نہ ہو، لیکن چلنے کھانے پینے کا سامان تو ہے، کھانے میں لذت نہیں، جیب میں پیسے تو ہیں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں، بہن بھائی بیٹا بیٹی رشتہ دار تو ہیں لیکن کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے کا سہارا نہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ موت واقعتاً قریب ہے، اس سے پہلے کہ روح موت کی وجہ سے جسم کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی جانب رواں دواں ہو جائے۔ اللہ اور آقا دو جہاں کو راضی کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری موت کی سختی آسان فرمائے، عالم برزخ کی سختیاں آسان کرے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے آسانی دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔